السلام علیکم دوستوں ناظرین، آج ہم لوگ درخشاں اردو کا سبق 30 اور 31 جو کہ دونوں غزل ہیں اور یہ اس نصاب کے دو آخری غزل ہیں، تو آج ہم ان کے اہم مختصر ترین سوالات اور معروضی سوالاتوں کے جواب دیکھیں گے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور درخشاں اردو کے اور سبھی سبق کے سوالوں کے جواب یعنی کہ نوٹس ہمارے چینل فیضان کلاسز پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں ویڈیو اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم جو غزل دیکھیں گے وہ پروین شاکر کی جو غزلیات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو پروین شاکر کی غزل میں پہلے ہم مختصر ترین سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے کہ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ تو پروین شاکر کے اسلاف کا وطن لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک محلہ چندن پٹی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر کے والد کا نام بتائیے، تو ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا۔ تیسرا سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو پروین شاکر کی تاریخ پیدائش نومبر 1952 عیسوی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر کہاں پیدا ہوئیں؟ تو پاکستان کے شہر کراچی میں پروین شاکر پیدا ہوئیں۔ پانچواں سوال ہے کہ پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ تو پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ چھٹا سوال ہے کہ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو ان کی ابتدائی تعلیم خاندانی ماحول میں ہوئی، یعنی کہ گھر پر ہی ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی تھی۔ دوستوں اب ہم اس کی مختصر معروضی سوالاتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو معروضی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو وہ غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیں گے کہ ان میں سے کس ملک میں پروین شاکر پیدا ہوئیں؟ تو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ تیسرا سوال ہے کہ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1952 عیسوی میں ہوئی تھی۔ چوتھا سوال ہے کہ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی جو کہ پاکستان ملک میں ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا۔ اس کا اگلا سوال دیکھیں گے کہ انگریزی کے بعد پروین شاکر نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو انہوں نے لسانیات میں ایم اے کیا تھا۔ ساتواں سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر نے پی ایچ ڈی کب کی؟ تو انہوں نے پی ایچ ڈی 1971 عیسوی میں کیے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ عبداللہ گرلز کالج میں پروین شاکر کس مضمون میں لیکچر بحال ہوئیں؟ تو انگریزی کی لیکچر بحال ہوئی، یعنی کہ انگریزی کی استاد ہوئیں۔ نوواں سوال ہے کہ پروین شاکر کی کلیات کس عنوان سے شائع ہوئیں؟ تو وہ ماہ تمام کے نام سے شائع ہوئیں۔ 10واں اور آخری سوال دیکھیں گے کہ پروین شاکر کے کتنے مجموعہ کلام شائع ہوئے ہیں؟ تو ان کے 6 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھا پروین شاکر کے غزل کے جو اہم سوالات ہیں ان کے جواب۔ آئیے اب ہم عرفانہ صدیقی غزل کو ہیں ان کے ریلیٹڈ اہم سوالاتوں کو دیکھتے ہیں۔ دوستوں تو عرفانہ صدیقی کی جو غزل ہے تو اس سے جو ریلیٹڈ سوال جواب ہیں، پہلے ہم ان کے مختصر ترین سوالاتوں کو دیکھیں گے۔ تو مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے کہ عرفانہ صدیقی کے مجموعے کس نام سے یکجا طور پر شائع ہوئے؟ تو عرفانہ صدیقی کے مجموعے دریا کے نام سے یکجا طور پر شائع ہوئے۔ دوسرا سوال ہے کہ عرفانہ صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ تو عرفانہ صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد لکھنؤ میں مستقل سکونت پذیر ہوئے۔
तीसरा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि मुतरिम का तर्जुमा किस नाम से किया? तो इरफाना सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्नि का तर्जुमा मालिका और रागिनी मुतरिम के नाम से किया। चौथा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल की? तो इरफाना सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा दिल्ली से हासिल की। पांचवा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? तो इरफाना सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। छठा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इरफाना सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 ईस्वी में हुआ था। तो अब हम इसके मारूजी सवालातों को देखते हैं। तो मारूजी सवालात का पहला सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफाना सिद्दीकी का असल नाम इरफाना अहमद सिद्दीकी था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखेंगे कि इरफाना सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? तो इरफाना सिद्दीकी की पैदाइश 1939 ईस्वी में। तीसरा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? तो इरफाना सिद्दीकी के वालिद का नाम सुलेमान अहमद सिद्दीकी था। चौथा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया? तो उन्होंने कालिदास का उर्दू में तर्जुमा किया। इरफाना सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश बदायूं में हुई थी। छठा सवाल है कि इरफाना सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? तो उन्होंने उमरानियात में एमए किया था। सातवां सवाल देखेंगे कि मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद इरफाना सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पज़ीर हुए? तो वो लखनऊ में चले गए। अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद वो लखनऊ में रहने लगे थे। आठवां और आखिरी सवाल देखेंगे कि इरफाना सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए? तो वो दरिया के उन्वान से शाये हुए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था इन दोनों चैप्टर्स के अहम सवाल के जवाब। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।